السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسرافیل علیہ السلام، دجال کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ پوری دنیا کو اپنے فریب میں ڈال چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر واپس تشریف لا چکے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ شیطانی لشکر سے مقابلہ کر چکے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا دور گزر چکا ہے۔ دنیا بدترین قحط کا سامنا کر چکی ہے۔ اچانک ایک دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آیا۔ ہر انسان حیرت زدہ ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے تھے، یہ جانے بغیر کہ ان کی تباہی بہت قریب آ چکی ہے۔ اس لمحے ایک ہیبت ناک فرشتہ جس کے ہاتھوں میں ایک سنک ہے، وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرتا ہے۔ فرشتے کے منہ پر انتہائی خوف اور جلال ہے۔ وہ فرشتہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور سور پھونکتا ہے۔ سور کی آواز سے کائنات کی ہر مخلوق کانپ اٹھتی ہے، اور اب قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلام میں فرشتے ارکان ایمان میں شامل ہیں، یعنی ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی فرشتوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ قدیم تہذیبوں میں بابل وہ تہذیب ہے جس میں فرشتوں کا سب سے قدیم تصور ملتا ہے۔ بابلی لوگ فرشتوں کو سکالی کہا کرتے تھے، جنہیں وہ خدا کی روحیں اور خدا کے قاصد مانا کرتے تھے۔ یہودیوں کے ابتدائی صحیفوں تلمود وغیرہ میں فرشتوں کو ملائکہ کہا گیا ہے۔ تورات میں بھی مختلف فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے جو مختلف کاموں پر مامور کیے گئے۔ عیسائیت اور انجیل میں انہیں اینجلز کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بائبل میں فرشتوں کو خدا اور انسان کے درمیان رابطہ کرنے والی روحانی ہستیوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ البتہ اہل کتاب کے صحیفوں میں اچھے اور برے دونوں طرح کے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، جو اسلامی عقائد سے بالکل مختلف ہیں۔ قدیم عرب قبائل کی بات کریں تو وہ بھی اسلام کی آمد سے قبل فرشتوں پر یقین رکھتے تھے۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے، لیکن اسلام نے ان تمام غلط عقائد کی اصلاح کی اور فرشتوں کا صحیح تصور پیش کیا۔ دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام میں فرشتوں کی اہمیت کئی زیادہ مقدس اور معتبر ہے۔ قرآن و حدیث میں فرشتوں کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کا مسکن آسمان ہے۔ وہ اللہ کے حضور ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی لغزش اور گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں۔ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ان میں سے کوئی بے حرکت ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدہ میں ہے۔ وہ پل بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مختلف فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ کوئی نامہ اعمال لکھتا ہے، کوئی جنت و جہنم کا محافظ ہے، کوئی موسم و آب و ہوا کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، کوئی روح قبض کرنے کے کام پر مامور ہے، کوئی آسمانی دنیا میں اعلان رزق و برکت تقسیم کرنے پر مامور ہے، تو کوئی اس دنیا میں خدا کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتا ہے۔ انہی فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل کا نام عبد الرحمن اور کنیت عبد المنافق ہے۔ آپ کو اسرافیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسراف کے معنی کثرت اور زیادتی کے ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ اسرافیل ان کے لیے اس لیے استعمال ہوئے ہیں کیونکہ فرشتوں میں سے سب سے زیادہ پر اسرافیل علیہ السلام کے ہی ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے سب سے قریب ہیں۔ حضرت اسرافیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان نور کے صرف 7 پردے موجود ہیں۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو فرشتوں میں سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، جس کے انعام میں اللہ نے پورے قرآن کریم کو ان کے ماتھے پر لکھ دیا۔ اسرافیل علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ انسان و جن کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل اللہ نے شیشے کی طرح صاف و سفید موتی کو پیدا کیا اور اس موتی سے سور کو بنایا، اور پھر اللہ نے فرمایا کن یعنی ہو جا، تو اسرافیل علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ تب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ سور اٹھا لے، تو آپ نے اسے اٹھا لیا۔ سور میں ہر پیدا شدہ روح اور ہر سانس لینے والی نفس کے تعداد کے برابر سوراخ تھے۔
اسرافیل علیہ السلام اس پر اپنا منہ رکھا تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں سور کے سپرد کر دیا، بس تو اسے پھونکنے پر مقرر ہے۔ تب حضرت اسرافیل عرش کے سامنے داخل ہوئے، اپنا داہنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا۔ تب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کبھی پلک تک نہیں جھپکائی۔ حضرت اسرافیل اس انتظار میں ہیں کہ جب اللہ انہیں حکم دے گا تو وہ اسے پھونک دیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کے قد و قامت اور ظاہری جسم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک پر مشرق میں، دوسرا مغرب میں ہے، تیسرا 7ویں آسمان پر، اور ایک پر سے انہوں نے اپنے جسم کو لپیٹ رکھا ہے۔ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے تب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو نہ کسی نے ہنستے دیکھا نہ ہی مسکراتے دیکھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین ہے۔ اللہ نے ان کی سانس سے ہزاروں دیگر فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسرافیل کو موسیقی کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہزاروں زبانوں میں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب تسبیح کرتے ہیں تو آسمان کا ہر فرشتہ ان کی آواز کی کشش کی وجہ سے انہیں سننے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ امام اوزاعی نے لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز کوئی نہیں۔ آپ آسمان والوں کے مؤذن ہیں۔ آپ 12 گھڑی رات میں اذان دیتے ہیں۔ اس اذان کو آسمان اور زمین والے سنتے ہیں مگر جنات اور انسان نہیں سن سکتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ جہنم کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس عذاب کے ڈر کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل جاتے ہیں۔ اس میں اس دنیا کا تمام دکھ چھپا ہوا ہے۔ اگر اسرافیل کے آنسو کا ایک قطرہ بھی اس زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک بار پھر عذاب نوح کی طرح سیلاب دیکھے گی، جو زمین پر موجود ہر پہاڑ، درخت اور بستیوں کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا ذکر اسلام کے علاوہ دنیا کے مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم مصر میں ڈوما نامی فرشتے کی کہانی مشہور تھی اور مصریوں کا ماننا تھا کہ ڈوما اہل بہشت کو موسیقی سناتا ہے جس کی آواز نہایت میٹھی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہندو مذہب میں شیوا کے اس عمل سے بھی مشابہت رکھتا ہے، جہاں وہ اپنا طبل بجا کر انسانوں کو فنا کرے گا یا زندہ کرے گا۔ عیسائیت اور یہودیت میں اسرافیل علیہ السلام کو رفیل کا نام دیا گیا ہے، جن کا ذکر یوحنا کی انجیل میں آرک اینجل کی اس فہرست میں ہوتا ہے۔ رافیل خدا کے مقرر 7 فرشتوں میں سے ایک ہے جو خدا کی تخت کی حفاظت کرتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کو رافیل نے ہی ایک صحیفہ دیا تھا جسے اسلام میں صوف اولیٰ کہا گیا ہے۔ احادیث میں قرب قیامت کے قریب سور پھونکنے کا منظر کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا۔ سور کی آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ ہر زندہ چیز کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھی بھاگ کھڑے ہوں گے اور پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے اور سیارے گرنے لگیں گے، ہر طرف اندھیرا ہو جائے گا اور کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرما دے گا، پھر آپ دوبارہ سور پھونکیں گے اور پھر تمام مخلوق دوبارہ سے اپنی قبروں سے اٹھے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔